السلام علیکم، میں حافظ محمد عثمان آپ سب حضرات کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی میری ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ ہے ایصال ثواب۔ دنیا کے اندر اللہ جل شانہ نے نہایت ہی مختصر سے وقت کے لیے ہم سب کو بھیجا ہے، جیسے کہ شاعر نے بڑے پیارے الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بہار دنیا ہے چند روزہ، نہ چل یہاں سر اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے ہزاروں نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا۔ کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، اجل تیرا کر دے گی ایک دن صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ اور میرے دوست، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں ہے فرق صرف سانس کا۔ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیاں ہے فرق صرف سانس کا۔ جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گئی تو وہ جہاں۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو نہایت ہی مختصر سے وقت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد کی ہم بات کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب کے متعلق ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک بہت ہی کلیئر قسم کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ ایصال ثواب کیسے لوگوں تک پہنچتا ہے۔ ایک بہت ہی اللہ والے بزرگ تھے، وہ سوچتے تھے کہ ایصال ثواب کیسے پہنچتا ہے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، میں چاہتا ہوں کہ قبرستان کے مردوں کی مجھے زیارت ہو جائے کہ وہ کیا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سویا اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جو ہے وہ قبرستان میں جاتا ہوں تو ساری قبریں پھٹتی ہیں اور قبروں سے مردے باہر نکلتے ہیں۔ وہ زمین کے اوپر کچھ گرا ہوا ہے ایسے دانوں کی شکل میں، تو وہ سارے مردے باہر نکل کر اپنی اپنی قبروں سے وہ دانے چگنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک صاحب بہت بڑا ایک سونے کا تخت ہے، اس کے اوپر بڑا کلہ باندھ کے سفید براق کپڑے ہیں، ان کے اوپر بڑی شان کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میں ان بابا جی کے پاس پہنچتا ہوں، ان بزرگوں کے پاس، اور وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جان آپ کون ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں سارے لوگ؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سب لوگ جو دنیا سے مسلمان وفات پا چکے ہیں، ہم سب اپنی اپنی قبروں میں لیٹے ہوتے ہیں، تو یہ دنیا سے، پوری دنیا سے جتنے لوگ ایصال ثواب بھیجتے ہیں، جیسے کہ ہم بھیج دیتے ہیں روزانہ 3 دفعہ قل ھو اللہ پڑھ کے بھیج دی، کسی نے الحمد شریف پڑھ کے بھیج دی، کسی نے سورہ یاسین بھیج دی، اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کل مسلمانوں کی روحوں کو یہ ثواب پہنچا دے۔ تو وہ یہ سارے کے سارے مردے اپنے اپنے حصے کا ثواب چن رہے ہیں۔ تو میں نے ان بزرگوں سے پوچھا کہ آپ بھی تو انہی مردوں میں سے ایک ہیں، آپ اپنے تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، آپ یہ ثواب کیوں نہیں چن رہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ روزانہ پورا ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے، مجھے یہ چھوٹے چھوٹے ثواب چننے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو میں نے پوچھا ان سے تصدیق کے لیے کہ وہ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ حلوائی کی دکان ہے فلاں فلاں علاقے میں، وہ وہاں جو ہے وہ دودھ بیچتا ہے۔ کہتے ہیں صبح فجر کا وقت ہوا، میں اٹھا، میں نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد میں تصدیق کے لیے اس علاقے میں چل پڑا کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہاں وہ حلوائی کی دکان ہے۔ جب میں وہاں پہنچا تو واقعی ایک بڑا خوبصورت نوجوان وہ دودھ کی کڑاہی کے اندر ایسے چمچ ہلا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ پڑھتا بھی جا رہا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا اور خدمت پوچھی۔ تو میں نے کہا کہ تم کون ہو اور کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا جی میں حافظ قرآن ہوں، میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میں روزانہ پورا ایک قرآن پڑھ کے ان کو بخشتا ہوں، میں کام بھی کرتا رہتا ہوں، ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتا رہتا ہوں، اور جب شام ہوتی ہے تو ایک قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ میں روزانہ وہ ایک قرآن اپنے والد صاحب کو ایصال ثواب کر دیتا ہوں۔ اب کہتے ہیں اس بات کی یہ تصدیق ہو گئی کہ ایصال ثواب پہنچتا ہے۔
اب کچھ دن گزرے تو میں پھر اسی طرح رات کو سویا، اپنے جو ہے وہ سارے وہ ذکر اذکار کرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد جب میں سویا تو اسی طرح بالکل جیسے آج مجھے خواب نظر آیا، اسی طرح مجھے خواب میں اسی قبرستان میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ وہ سارے قبریں پھٹتی ہیں اور مردے باہر نکلتے ہیں، اور سارے اپنے اپنے حصے کا ثواب جو دانوں کی شکل میں زمین پہ اوپر بکھرا پڑا تھا، وہ اپنے اپنے حصے کا ثواب چن رہے ہیں۔ تو آج میں نے دیکھا کہ وہ بابا جی جو اس دن تخت کے اوپر بیٹھے تھے اور وہ ثواب نہیں چن رہے تھے اپنے حصے کا، تو وہ بھی آج زمین سے اپنے اپنے حصے کا ثواب چن رہے تھے۔ میں ان بابا جی کے پاس پہنچتا ہوں اور میں پوچھتا ہوں کہ بابا جی آپ تو بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے اور وہ روزانہ پورا ایک قرآن پڑھ کے مجھے بخشتا ہے۔ تو وہ بابا جی رونے لگے اور کہنے لگے کہ بیٹا وہ بیٹا جو میرا حافظ قرآن تھا اب اس کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اب مجھے پیچھے سے پڑھ کے بخشنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جب میں نے دوسرے دن اٹھ کے جا کے تصدیق کی تو وہ واقعی وہ حافظ قرآن جو بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا تھا۔ تو میرے دوستو، ناظرین اور سارے کے سارے میرے محترم دوست جو میری اس ویڈیو کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، ان سب تک یہ میری بات پہنچ جائے کہ اللہ جل شانہ ایصال ثواب ضرور ان حضرات کی روحوں تک ضرور پہنچاتے ہیں جن تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ کہتے ہیں ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ دنیا کے اندر اولاد کو پتہ چلتا ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، مرنے کے بعد ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اولاد نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے، بچوں سے درخواست ہے، وہ اپنے والدین کے لیے جتنا ہو سکے پڑھ کے بخشیں، جتنا ہو سکے قرآن کریم پڑھ کے تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اور بھائیوں سے درخواست ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، جو ہمارے مسلمان بھائی بزرگ فوت ہو چکے ہیں ان سب کی روحوں کو ایصال ثواب کیجئے، یہ ضرور پہنچتا ہے اور یہ اللہ جل شانہ ان کی روحوں کو ضرور پہنچاتے ہیں، اور اس ایصال ثواب کی وجہ سے بہت سارے ان کی قبروں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ان کی قبریں اللہ جل شانہ ٹھنڈی فرما دیتے ہیں، اور بہت سارے واقعات ہیں انشاءاللہ دن بدن روز بروز ان واقعات کو آپ حضرات تک پہنچانا انشاءاللہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے لیے دعائے خیر کر دیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ خیر۔